ایک طالب علم نے مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کی تو اسے بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ تو نہیں، ہاں مگر تہہ خانے کے ایک کمرے میں اگر کوئی چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ طالب علم نماز پڑھنے تہہ خانے کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کے وسط میں ایک پھٹی پرانی چٹائی تو بچھی ہے، مگر کمرہ صفائی سے محروم، کاٹھ، کباڑ اور گرد و غبار سے اٹھا ہوا ہے، جبکہ یونیورسٹی کا ایک ادنیٰ ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا، کیا تم یہاں نماز پڑھو گے؟ ملازم نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ نماز کے لیے اس کے علاوہ دوسری جگہ نہیں۔ طالب علم نے ملازم کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، مگر میں یہاں ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا، اور اوپر کی طرف چل پڑا۔ سب کو واضح دکھائی دینے والی جگہ کا انتخاب کیا اور نہایت ہی عجیب حرکت کر ڈالی۔ اس نے بلند آواز سے اذان دی۔ پہلے تو سب لوگ اس عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے، پھر انہوں نے ہنسنا اور خیخے لگانا شروع کر دیا اور اس طالب علم کو پاگل اور گنوار تصور کرنے لگے۔ مگر یہ طالب علم تھا کہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر پوری اذان دے کر تھوڑی دیر کے لیے وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اقامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی، اور اس دل جمعی سے نماز پڑھی گویا کہ اس دنیا میں وہ تنہا ہی ہے اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں۔ دوسرے دن پھر اس نے وہاں بلند آواز سے اذان دی، خود ہی اقامت کہی اور خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی۔ اس کا تو یہ معمول ہی بن گیا، اور آہستہ آہستہ خیخوں کی آواز بھی کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد تبدیلی کا آغاز ہوا۔ تہہ خانے میں نماز پڑھنے والے ملازم نے ہمت کر کے اس طالب علم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ ایک ہفتے بعد یہاں نماز پڑھنے والے 4 لوگ ہو چکے تھے۔ اگلے ہفتے ایک استاد بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے پوری یونیورسٹی میں عام ہو گئی۔ ایک دن چانسلر نے اس طالب علم کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا، تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کے معیار سے میل نہیں کھاتی، اور نہ ہی یہ کوئی مہذب منظر دکھائی دیتا ہے کہ تم یونیورسٹی ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اذانیں دو یا جماعت کراؤ۔ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں ایک کمرے کی چھوٹی سی صاف ستھری مسجد بنوا دیتا ہوں، جس کا دل چاہے نماز کے وقت وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرے۔ اس طرح مصر کی ایگریکلچر یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑی، اور یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکا۔ باقی یونیورسٹیوں کے طلباء کی بھی غیرت ایمانی جاگ اٹھی، اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی مسجد کو بنیاد بنا کر سب نے اپنے اپنے ہاں مسجدوں کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا، اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک مسجد بن گئی۔ اس طالب علم نے ایک مثبت مقصد کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور پھر اس مثبت مقصد کے نتائج بھی بہت عظیم الشان نکلے، اور آج دن تک خواہ وہ طالب علم زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، مصر کی یونیورسٹیوں میں قائم مساجد میں اللہ کے ذکر کے عوض اجر و ثواب پا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک اسی طرح اجر پاتا رہے گا۔ اس طالب علم نے اپنی زندگی میں کار خیر کر کے نیک اعمالوں میں اضافہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کون سا اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارا اثر و رسوخ ہمارے گرد و نواح کے ماحول پر نظر آئے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر آنے والی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہا کریں۔ حق اور صدق کہنے اور کرنے میں کیسی مروت اور کیسا شرمانا، بس مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت کی دعا مانگتے رہیں۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سچائی اور حق کا علم بلند کر کے اللہ کے ہاں ماجور ہوں گے، کیونکہ جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی اس کے لیے اجر، اور جس نے رہتی دنیا تک اس پر عمل کیا اس کے لیے بھی ویسا ہی اجر ملتا رہے گا۔ لوگوں میں نیکی کرنے کی لگن کی کمی نہیں ہے، بس ان کے اندر احساس جگانے کی ضرورت ہے۔